اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میڈم آپ نے اجازت مانگی جج صاحب سے میں نے جج صاحب سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے 1 گھنٹے کی اجازت دیں کہ میں اپنی جیل واپسی پہ میاں صاحب کو دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ میڈم آپ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر دنان صاحب نے ٹویٹ نہیں، کی میں ہے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اس وقت سروسز ہسپتال لاہور میں زیر علاج ہیں۔ ان کی حالت تشویشناک ہے۔ ڈاکٹرز کی کوششوں کے باوجود جو پلیٹلیٹس کی تعداد ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ 23 اور 24 اکتوبر کی درمیانی شب مریم نواز نے 1 گھنٹہ اپنے والد کے ساتھ گزارا۔ پہلے یہ اطلاع تھی کہ مریم نواز کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے اور انہیں بھی نواز شریف کے ساتھ ہسپتال میں داخل کر لیا گیا ہے، لیکن رات گئے ملاقات کے بعد انہیں واپس جیل بھیج دیا گیا کوٹ لکھپت۔ کل نواز شریف کی والدہ، ان کے بھائی شہباز شریف اور خاندان کے چند دوسرے افراد نے بھی ملاقات کی۔ ڈاکٹرز نواز شریف کی صحت یابی سے مطمئن نہیں۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ نواز شریف کو جواب دے دیا گیا ہے، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ انہیں کینسر ہے یا ڈینگی ہے۔ اس کے لیے کچھ ٹیسٹ ہونے، ڈاکٹرز نے ان کا بون ٹیسٹ کرانے کا مشورہ دیا ہے، لیکن اس ٹیسٹ میں جس سے کینسر کی تشخیص ہوتی ہے، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خون ضائع ہوتا ہو، اور اس بات کا خدشہ ہے کہ ٹیسٹ کے دوران اگر زیادہ خون ضائع ہو تو نواز شریف کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ حکومت کو معلوم ہونا چاہیے، اس وقت عوامی حلقوں میں یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ نواز شریف کو شاید زہر نہ دیا گیا ہو، جس کی وجہ سے نواز شریف کی طبیعت خراب ہو چکی ہے۔ گو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خبر درست نہیں ہے۔ اس وقت بھی جب سابق وزیر اعظم نواز شریف زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، ان کے بعض مخالفین اور عمران خان کے حامی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ نواز شریف کو علاج کے بہانے بیرون ملک لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف از خود بیرون ملک نہیں جا سکتے جب تک عمران خان اس کی اجازت نہ دیں۔ دوسری بات یہ کہ نواز شریف صحت یابی میں لندن سے لاہور آئے اور گرفتاری دی۔ دراصل وہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک فیصلہ کن لڑائی کے ارادے سے پاکستان واپس آئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں عوام کی طرف سے وہ رسپانس نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان ابھی اس بات سے ناآشنا ہے کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا، خدا نخواستہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس کا رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ ملک بھر میں خصوصاً پنجاب میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ سکتے ہیں، پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کسی کو معلوم نہیں۔ عمران خان کا جانا تو ٹھہر ہی گیا ہے، وہ آج استعفیٰ دیتے ہیں یا چند ماہ بعد، ابھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کی حکومت جو ہے عملاً وہ بے بس ہو نظر آ رہی ہے۔ ان کی حکومت ظاہر ہے ناکام ہو گئی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جس طرح قومی کرکٹ کے کپتان کو بدل دیا گیا، اسی طرح حکومتی ٹیم کے کپتان کو بدل دیا جائے۔ پی ٹی آئی کے کئی رہنما عمران خان کی جگہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں، اور ابھی تو مولانا بھی 31 اکتوبر کو اسلام آباد آ رہے ہیں۔ حالات عمران خان کے خلاف ہیں۔ بلاول بھٹو نے بھی تھرک میں جو جلسہ عام کیا اس میں اعلان کیا ہے کہ وہ اس حکومت کو ہٹا کر رہیں گے، اور انہوں نے گو عمران گو کے نعرے بھی لگوا دیے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ تاریخ عمران خان کو ایک ضدی وزیر اعظم کے طور پہ یاد رکھے گی، حالانکہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ رہی ہے، لیکن ایسا اب لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے بعض ایشوز پہ ناراض ہے۔ عمران خان نے کل 23 اکتوبر کو سینئر صحافیوں اور بعض اینکر سے ملاقات کی اسلام آباد میں، جس میں انہوں نے یہ بات دہرائی کہ وہ کسی صورت استعفیٰ نہیں دیں گے، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ کے واقف لوگ جانتے ہیں کہ ہر جانے والا وزیر اعظم یہی کہتا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دے گا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ذرا سے دباؤ پر وہ اسمبلیاں بھی توڑ دیتا ہے اور مستعفی بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب سیاسی جماعتوں کی نگاہیں اسٹیبلشمنٹ پر ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ عمران خان کے ساتھ خود بھی مزید گندے ہونا ہے یا کسی اور کو موقع دینا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیاست میں کوئی مستقل دوست اور دشمن نہیں ہوتا۔ نواز شریف اور پیپلز پارٹی دونوں کئی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانے پر نکالے گئے، لیکن مجبوراً عوامی حمایت کے باعث انہیں دوبارہ اقتدار دینا پڑا۔ اب ہم دوبارہ آتے ہیں نواز شریف کی صحت پر۔ عمران خان کے پاس بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ فوری طور پر نواز شریف، مریم نواز اور آصف زرداری کو رہا کرنے کا حکم دے اور اپنی حکومت کو بچانے کی کوشش کریں۔
जहाँ तक ये सियासी बयान है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को नैब ने पकड़ा है और इमरान खान का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है या हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो दोस्तों नैब तो इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से पहले भी थी, तो उसने ये काम पहले क्यों नहीं किया? अदालत मरीम नवाज़ को अपने बीमार बाप नवाज़ शरीफ से मिलने की इजाज़त नहीं देती, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मरीम नवाज़ को नवाज़ शरीफ से मिलने की इजाज़त मिल जाती है। तो इमरान खान के बाद साथी जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि असल इख्तियारात इस्टेब्लिशमेंट के पास है, ऐसा 100% दुरुस्त नहीं है। इमरान खान ही अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़िद्दीपन का मुजाहरा कर रहे हैं। कल भी उन्होंने धमकी दी है कि मुझे नहीं जानते और मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। सबको मालूम है कि खान साहब आप कौन हैं, आपके पास अब दिन थोड़े हैं, अपोजिशन की तो यही राय है। खान साहब के लिए बेहतर यही है कि अपनी नाकामी का इतराफ़ करें और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा तजुर्बेकार लोगों को और दूसरी सियासी जमातों को हुकूमत में शामिल किया जा सकता है या उनकी मदद ली जा सकती है, चाहे वो आपकी मुल्क की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर करने का मामला हो या ख़ारजा पॉलिसी का मामला हो या दूसरे इशूज़ हों, तो आप दूसरों के ताउन से इन मसाइल पर जो आपकी हुकूमत को दरपेश है उनका मुकाबला कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं हालात को। लेकिन अगर आप ज़िद पर अड़े रहेंगे कि सिर्फ मैं ही ठीक हूँ और आपके अलावा जितने भी सियासतदान हैं वो करप्ट हैं और जितनी भी सियासी जमातें हैं वो करप्ट हैं, तो इससे मसला हल नहीं होगा, इससे मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। दोस्तों सोशल मीडिया पर इस वक्त जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप का एक तराना गर्दिश कर रहा है, वरना मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। इसको बड़ी लाइकिंग मिल रही है। तो अब मौलाना के साथ साथ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और अपोजिशन की बाद दूसरी जमातों ने भी 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हुकूमत के ख़िलाफ़ मौलाना का साथ देने का ऐलान किया है और उनका एक ही है कि अब इमरान खान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और मौलाना फजल रहमान के हवाले से आखिरी बात ये गर्दिश कर रही है कि मौलाना फजल रहमान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या बात हुई है हर कोई अपने अपने तज्ज़िये कर रहा है, लेकिन कल शाम तक मौलाना फजल रहमान 27 अक्टूबर के आज़ादी मार्च और इमरान खान के इस्तीफ़े के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी ये गुफ्तगू टीवी चैनल्स ने तो नहीं दिखाई, लेकिन सोशल मीडिया पर ज़रूर गश्त कर रही है और लोग इसे देख रहे हैं, अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी कर रहे हैं। मौलाना अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। आइंदा 2-3 दिन नवाज़ शरीफ की सेहत और इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बहुत अहम है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के सियासी तज्ज़िये देखने और सुनने को मिलते रहें, तो हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको वीडियोस के बारे में इत्तला मिलती रहे। शुक्रिया दोस्तों।